بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا او كما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ الشیخان۔ آپ نے ٹی وی، اخبارات اور ابلاغ کے دیگر ذرائع سے یہ بات سنی، دیکھی یا پڑھی ہوگی کہ 21 جون بروز اتوار تقریباً صبح 9 بجے سے لے کر دن 2 بجے کے آس پاس تک پاکستان میں سورج گرہن واقع ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ گرہن کہتے کسے ہیں، گرہن کے واقع ہونے کے اسباب کیا ہیں، اور گرہن کے متعلق زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا نقطہ نظر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اس موقع پر ہمارے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا کیسا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ گرہن کہتے کسے ہیں۔ گرہن کہتے ہیں چاند یا سورج کے بے نور ہو جانے کو۔ ماہرین فلکیات کا کہنا یہ ہے کہ جب زمین سورج کے بالمقابل واقع ہوتی ہے اور درمیان میں چاند آڑ بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی اہم شخصیت کی پیدائش کی وجہ سے یا کسی اہم شخصیت کے انتقال کی وجہ سے واقع ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط نقطہ نظر کی تردید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اتفاق سے اس دن سورج گرہن واقع ہوا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس غلط نظریے کی تردید فرمائی کہ کسی کے موت واقع ہو جانے کی وجہ سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ خالصتاً اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں۔ ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ مساجد کا رخ اختیار کیا جائے اور وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ سابقہ جو گناہ کیے ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، اور جو حقوق بندوں کے تلف کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کو ضائع کیا ہے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں۔ اور دوسرا، اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی، بہت لمبا قیام فرمایا، لمبا رکوع کیا اور لمبے لمبے سجدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں پہلے آگے تشریف لے گئے اور پھر پیچھے ہٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز میں دیکھا کہ آپ آگے کی طرف گئے اور پھر پیچھے کی جانب ہٹے، اس کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کی حالت میں جنت کو دیکھا تو میں جنت کے قریب ہوا، اور میرے دل نے یہ چاہا کہ میں جنت سے کھجوروں کا ایک خوشہ حاصل کروں، لیکن پھر میں نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم غیب کی چیزوں کو غیب میں ہی رہنے دیا، اسے عالم مشاہدہ میں لے کر نہیں آئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کھجور کا وہ خوشہ جنت سے لے لیتا
تو قیامت تک تم اس خوشے سے کھجوریں کھاتے رہتے، اس نے ختم نہیں ہونا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جہنم کو دیکھا، اور جہنم کا اتنا ہولناک منظر دیکھا کہ اس سے ہولناک اور خوفناک منظر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو اس وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ ایک تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، اور نمبر 3 صدقہ کرنا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کہنا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکل کر حسب توفیق صدقہ کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اس موقع پر ہمارے لیے ہیں۔ اور سائنسدان حضرات اور ڈاکٹر حضرات جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے، تو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس موقع پر باہر نکلا جائے تو خدشہ اس بات کا بہرحال ہے کہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے، یا اس کی بینائی چلی جائے، یا بینائی میں کمی واقع ہو جائے، یا اس کی سکن سکڑ جائے جس سے بدن کے اندر جھریاں پیدا ہو جائیں، یا یہ کہ حاملہ خواتین کے حمل ضائع ہو جائیں، تو ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شریعت کا منشا یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کی حدیث موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن واقع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گھبرا کر اٹھے، یوں لگا کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھبرانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اس میں قیامت کی ایک جھلک ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، اس کی ایک ادنا سی جھلک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دکھائی ہے۔ اور دوسرا سائنسدان حضرات کا کہنا بھی یہ ہے کہ سورج گرہن کے دوران چونکہ سیارے ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس بات کا خدشہ بدستور موجود رہتا ہے کہ کہیں سیارے آپس میں ٹکرا نہ جائیں، اور زمین پر طوفان اور آندیاں چلنے کا خطرہ بھی رہتا ہے، زلزلوں کے برپا ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری یہ رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، نماز پڑھیں اور صدقہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا وما توفیقی الا باللہ۔